نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کو چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو اس کو اپنی حفاظت، اپنی مال اپنی جان کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، پھر دنیا کے اندر اس کے جو کام ہے ان کے حوالے سے ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر جو حاجات اور ضروریات ہوتے ہیں اس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہر انسان کو ضرورت ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو، میری مال کی حفاظت ہو، میری جان کی حفاظت ہو، اسی طرح جو میں چاہوں میرے کام ہو جائے، میری مشکلات حل ہو جائے اور ہر کام میں میری مدد ہو جائے۔ تو یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور دنیا کے اندر انسان کو ان چیزوں سے وابستگی پڑ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے لیے ہدایت بن کر آیا، ہادی بشریت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں، ان کے احکامات کو بجا لائے، یحفظک اللہ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، جو حدود اللہ ہے، جن چیزوں کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان پر چلے اور دین پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کی مال کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کی جان، عزت کی، آبرو کی، اسی طرح ہر حوالے سے آپ کی حفاظت کرے گا، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، ان کی اذیت سے آپ کو بچائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں اور احکامات کی حفاظت کریں۔ احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں تو اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری حفاظت ہو جائے، میرے کاروبار کی حفاظت ہو جائے، میرے ہر چیز کی حفاظت ہو جائے، میں غم و پریشانیوں سے محفوظ رہوں۔ تو اس میں اس کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک تو یہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا۔ دوسرے آپ نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب آپ کوئی چیز مانگنا ہو آپ کو تو وہ اللہ سے مانگے۔ یہ پہلی والے جو حدیث ہے کا جملہ ہے، اس کے لیے یہ دوسرا یعنی کڑیے، جب آپ اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، تو اسی اللہ سے آپ مانگو، اسی اللہ کی آپ بندگی کرو، اور عبادت بھی اللہ کی کرے اور مدد بھی اللہ سے طلب کرے، اور کوئی ہماری حاجت ہو ہم اس کو اللہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ تو ڈائریکٹ اللہ آپ کو نہیں دے گا، یعنی آپ جو چیز بھی اللہ سے مانگو، دنیا کے اندر آپ کے لیے کوئی بھی اس کا سبب بن جائے، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ پہلے اس کو اللہ سے مانگو، پھر ان اسباب کو آپ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی کام کو کر لے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اسباب کو چھوڑیں، آپ کوشش نہ کریں، صرف اللہ سے مانگے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں اور یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ آپ ان اسباب کو اختیار کریں، اس کے بعد آپ اللہ سے مانگے۔ تو یہاں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیز اللہ سے مانگو۔ یہ دنیا کے اندر ہم عام چیزوں کو کہتے ہیں مشکل کشا، پھر درگاہ اور مزارات سے جا کے مانگتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل جو چیز ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو دوسری جو حدیث کے اندر وصیت ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب آپ سوال کرو تو اللہ سے کرو، یعنی اپنا ہر چیز اللہ سے مانگو۔ اور اسی طرح تیسرے میں فرمایا، تیسری وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
جب آپ مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر مدد اللہ سے مانگے اور اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالی ہمارے تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ اور یہاں غیر اللہ کی نفی ہے، یا اللہ مدد تو آپ کہہ سکتا ہے، بعض ہم ایسے شرکیہ اور کلمات گھڑ لیتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یہ سارے شرکیہ کلمات ہیں، ان چیزوں کی نفی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، ہم ان پر عمل کریں، اور اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے دنیا کے اندر ہمارے تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، اور اسی طرح ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں گے، اور ہمارے جو مشکلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہوگا، اسی طرح جو چیز مانگنا ہو اللہ سے مانگیں گے، اور جو مدد طلب کرنا ہو اللہ سے کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی تمام حاجات کو، ہمارا تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں 3 نصیحتیں فرمائی۔ ایک فرمایا احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی احکامات کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب آپ مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب آپ مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو۔ تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے دنیا کے اندر، وہ اسباب جو شریعت کے مطابق ہمیں اختیار کرنا چاہیے ان کو کر لیں گے، اللہ تعالی ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔